بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل میں اللہ نے ہر چیز کے وجود میں لانے پیدا کرنے کے اعتبار سے اپنی انفرادی شان کو بیان کیا تھا۔ ان الحکم الا للہ میں آیت آئی تھی۔ اب یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایجاد وجود میں لانے کے اعتبار سے اللہ منفرد شان رکھتا ہے، ویسے ہی علم غیب کے اعتبار سے وہ تنہا ہے۔ کہتے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اور اسی کے پاس غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں ہیں۔ ترکیب میں عندہ خبر مقدم ہے، مفاتح الغیب یہ مبتدا مؤخر ہے، اور خبر کے مقدم کرنے سے حصر اور تخصیص کا فائدہ ہوگا۔ معلوم ہوگا کہ صرف اور صرف اسی کے پاس غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے ہیں۔ لیکن بعض انبیاء، بعض اولیاء جنہیں بعض غیب کی باتوں پر اللہ مطلع فرماتے، تو ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول کی آیت میں، کہ وہی غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر وہ جس سے وہ راضی ہو جائے رسول میں سے۔ بہرحال علم غیب ذاتی طور پر صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے۔ اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک اور کفر ہے۔ مفاتح الغیب ای خزائن الغیب، مراد غیب کے خزانے ہیں۔ مفاتح یا تو مفتح کی جمع ہے یا مفتاح کی جمع ہے۔ مفتح اس صورت میں معنی ہوں گے خزانے، جو کچھ بھی اللہ کے پاس ذخیرہ ہے۔ اور اگر مفتاح کی جمع لے، کھولنے کا آلہ، تو اس صورت میں یہ طرق کے معنی، یعنی وہ راستے، ذریعے جو اللہ کے علم تک پہنچانے والے ہیں، ان علوم تک پہنچانے والے ہیں جو اللہ کے خزانے میں، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے ہیں۔ لا یعلم الا ہو، انہیں نہیں جانتا ہے مگر صرف وہی، ان خزانے یا راستے کو تفصیلی طور پر صرف اللہ ہی کو علم ہے۔ بقیہ اجمال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ وہی الخمسہ، اور وہ 5 غیب کی چیزیں ہیں جنہیں اللہ کی اس قول میں بیان کیا گیا، ان اللہ عنده علم الساعہ، پوری آیت ہے جیسا کہ بخاری نے روایت فرمائی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ پوری آیت ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا يَحْدُثُ فِي الْبَرِّ، اور وہ جانتا ہے وہ جو کچھ کے پیدا ہوتا ہے خشکی میں، والبحر، اور تری میں۔ خشکی سے مراد قفار ہیں، یعنی غیر آباد علاقے، چٹیل میدان، اور بحر سے مراد آباد علاقے، القرى، یعنی بستیاں جو نہروں کے کنارے پر ہوا کرتی ہیں۔ بحر اور بر کی ایک تفسیر تو یہی ہوئی،
اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کے معروف معنی مراد ہے، یعنی بر سے خشکی کا علاقہ، بحر سے سمندری علاقہ، غرض پوری روئے زمین کا احاطہ مقصود ہے، اس لیے کہ ساری دنیا اسی دو حصے میں بٹی ہوئی ہے، بحری حصے، بری حصے، جغرافیائی اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، بر اعظم، بحر اعظم بولتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا ہے کوئی بھی پتا، من ورقہ میں ما زائد ہے، ورقہ نکرہ نفی کے تحت عموم کا فائدہ دے گا، اسی عموم کی تاکید کے لیے من زائد ہے، کوئی بھی پتا نہیں گرتا الا یعلمها، مگر اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اس کے گرنے کے وقت زمین پر اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے، اس سے اللہ کے علم کو بطور مبالغہ بتانا مقصود ہے۔ وَلَا حَبَّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں جو کھیتی کرنے والے زمین میں ڈالتے ہیں، اور نہ ہی رطب و یابس یعنی خشک اور تر، یہ عطف عام علی الخاص کے قبیل سے چند چیزوں کو بیان کیا، بالعموم کہتے نہیں ہے کوئی تر اور خشک چیز، سارے عالم دو حصوں میں تر اور خشک میں، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک، یہ ورقہ پر عطف ہے، عطف عام علی الخاص کے قبیل سے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں، کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یہاں جو الا ہے یہ استثناء ہے، معقولی استثناء سے بدل اشتمال ہے، معقول میں تھا لا یعلم الا ہو، اس سے یہ جو الا فی کتاب مبین ہے یہ بدل ہے، بدل اشتمال، اس لیے کہ اللہ کے علم کا دائرہ لوح محفوظ کے دائرے سے زیادہ وسیع ہے، اللہ کی ذات صفات اس کا احاطہ کیے ہوا ہے، علم اس کا احاطہ کیے ہوا ہے، لوح محفوظ نہیں احاطہ کیے ہوا۔ لہذا یہ بدل استعمال ہوگا، اس پر وہ علم مشتمل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات میں، بقبض ارواحکم عند النوم، یعنی سونے کے وقت میں تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دو روح ہوتی ہیں، ایک روح جسے روح یقظہ بولتے ہیں، جب آدمی سو جاتا ہے تو یہ روح یقظہ بیداری والی روح قبض ہو جاتی ہے، اور دوسری روح حیات ہوتی ہے جس سے زندگی باقی رہتی ہے۔ جب اللہ کسی کو موت دیتا ہے تو دونوں روح کو قبض کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا میں کہا گیا، اللہ روحوں کو پورے طور سے لے لیتا ہے اس کی موت کے وقت میں۔ مشہور قول یہ ہے کہ روح ایک ہی ہے، اور یہ جو کہا کہ وفات دیتا ہے تمہیں رات میں، یعنی تمہاری شعور کو لے جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں حواس، حرکت، عقل، ادراک یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور جانتا ہے وہ جو کچھ کہ تم نے کیا دن میں، جرح یازہ جوارح سے کرنے کو کہتے ہیں، کسبتم بالجوارح، وہ جانتا ہے یعنی سب کچھ کا خالق وہی ہے، سب کچھ اس کے علم میں۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھاوے گا تمہیں، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں، فیہ اس میں یعنی دن میں، برد ارواحکم تمہاری روحوں کو لوٹا کر کے،
گویا نیند آئی، نیند کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا، یہ باعث ہے، یہ جو اصل باعث ہوگی حیات بعد الممات قیامت پر، اس کا ریہرسل ہے کہ جیسے تم روزانہ نیند کی صورت میں مرتے ہو اور پھر بیداری کی صورت میں حیات پاتے ہو، ویسے ہی اللہ مر کھپ جانے کے بعد زندہ فرماوے گا، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس میں، یعنی دن میں تمہاری روحوں کو واپس کر کے لیقضی اجل مسمى، تاکہ طے شدہ وقت پورا کیا جا سکے، یعنی جو اصل موت کا وقت ہے اس وقت تک ایسا ہوتا رہے گا، اور وہ اجل الحیات وہ زندگی کا طے شدہ وقت ہے، اس کو چکانے پورے کرنے کے لیے ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرح تم سب کا لوٹنا ہے، وہ باعث جو حقیقتاً ہوگی، یعنی حیات ہوگی موت کے بعد۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تم کو باخبر کرے گا اس سے، بما کنتم تعملون، جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے۔ ای فیجازیکم، باخبر کرنے کا مقصد ہے یعنی تم کو جزا دینا، خیر کیا تو خیر کی جزا، شر کیا تو شر والی جزا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ قاہر ہے، قاہر مستعلی کے معنی میں، یعنی سب سے بلند تر ہے، غالب ہے، اپنے بندوں سے فائق۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، اور وہ تم پر بھیجتا رہتا حفظہ، حفاظت کے فرشتے، مراد ملائکہ ہے جو تمہارے اعمال کا شمار کرتے ہیں، تحصی اعمالکم، تمہارے اعمال کا احاطہ کرتے ہیں، جس طرح کا عمل ہے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں دائیں بائیں، نیک عمل فرشتے دائیں والے لکھتے ہیں، برے اعمال کو فرشتے بائیں والے لکھتے رہتے ہیں۔ یہ قول یہ ہے کہ حفاظت والے فرشتے انسان کے جسم کی حفاظت کرنے والے، حوادثات اور آفات سے، ورنہ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ انسان کو نوچ کر کے مسخ کر ڈالے۔ یہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے احساس ہوتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی پر موت آتی، توفت رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے وفات دیتے ہیں۔ موت آنے کا مطلب جب موت کے اسباب طاری ہوتے ہیں تو بھیجے ہوئے فرشتے وفات دیتے ہیں، اس کی روح قبض کر لیتے۔ اور ایک قرأت میں توفاہ ہے، توفت کے بجائے توفا، مؤنث کے بجائے مذکر کا صیغہ ہے۔ ہمارے بھیجے ہوئے رسول سے مراد فرشتے ہیں، نبی نہیں ہیں، مراد جس سے ملک الموت کے لیے جو معاونت کے طور پر فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتی، اللہ موت کے وقت نفوس روحوں کو پورے طور سے لے لیتا، اور دوسری جگہ ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک جگہ ملک الموت کی طرف وفات کی نسبت، دوسری جگہ اللہ کی طرف وفات کی نسبت، اور یہاں دوسرے بھیجے جانے والے فرشتوں کی طرف وفات کی نسبت، تو آیتوں میں تعارض ہے، آخر وفات دینے والا کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو وفات دینے کی نسبت کی گئی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ حقیقت کے اعتبار سے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے معاون فرشتے ہوتے ہیں جو جسم سے اس کی روح کھینچتے ہیں، تو معاونت کے اعتبار سے ان بھیجے جانے والے فرشتوں کی طرف وفات دینے کی نسبت کی۔ پھر جب روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے تو اسے ملک الموت اپنے ہاتھ سے قبض کر لیتے، لہذا اس اعتبار سے ملک الموت کی طرف وفات دینے کی نسبت کی گئی۔ چنانچہ اس توجیہ کے بعد روایتوں میں کوئی تعارض نہیں رہتا ہے۔
ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے وفات دیتے، یعنی وہ فرشتے جو مقرر ہیں بقبض الارواح، روحوں کے قبض کرنے پر، وہم لا یفرطون، اور یہ فرشتے کوتاہی نہیں کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ پوری دنیا ملک الموت کے لیے ایسی ہے جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے ہو، جب چاہے ایک ایک کر کے چن لے، ویسی ہی ساری روحوں کو ایک ایک کر کے قبض کرتے رہتے ہیں فرشتے۔ اور وہ اپنے امر میں جو ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ لا یفرطون ای لا یقصرون، تقصیر کوتاہی نہیں کرتے اس میں، یؤمرون بھی، جو ان کو حکم دیا گیا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر انہیں لوٹایا جائے گا، یعنی مخلوق کو، اللہ کی طرف جو ان کا مولا حق ہے، برحق مولا ہے۔ پہلے جو وفات دینے کی بات آئی اس سے معلوم ہوا کہ وفات دینا ہر شخص کا الگ الگ ہوگا، لیکن وفات کے بعد پھر سب کو اللہ کے پاس جمع کرنا، اکٹھا کرنا، لوٹانا، وہ ایک ساتھ ہوگا۔ یہاں مولاہم مالکہم کے معنی میں لیا، اصل میں اس سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے کہ یہاں کہا گیا کہ اللہ ان کا مولا حق ہے، حالانکہ دوسری آیت ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کہ کافرین تو ان کے لیے کوئی مولا نہیں، تو دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں جس مولا کا اس بات ہے اس سے مراد مالک ہے، اور ان الکافرین لا مولا لہم میں جو مولا کی نفی ہے اس سے مراد ناصر، مددگار، یعنی کافروں کا مولا مالک تو ہوگا لیکن ناصر، مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ الگ الگ معنی مراد لیں تو اب دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں رہتا۔ پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو کہ ان کا مولا ہے، یعنی برحق مالک، الثابت، جو الثابت عدل، جس کا عدل انصاف متحقق ثابت، لیجازیہم، یہ لوٹائے جانے کا نتیجہ بتا رہے ہیں تاکہ اللہ ان کو اس کی جزا دے، بدلہ دے۔ الا لہ الحکم، سنو اسی کے لیے حکم فیصلہ، النافذ فیہم، وہ فیصلہ قضا جو ان کے درمیان نافذ ہونے والا، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے۔ الا لہ الحکم میں لہو جار مجرور خبر ہے جو مقدم، اس سے بھی حصر تخصیص کا مفہوم نکلا، سارا حکم فیصلہ اسی کے اختیار میں، کسی کے لیے کوئی حکم فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ جلد حساب لے لینے والا، یعنی اپنے پورے مخلوق کا حساب لے گا، نصف نہار کے بقدر حصے میں، بھی قدر نصف نہار، آدھے دن کے بقدر حصے میں دنیا کے دنوں میں سے، اس بارے میں حدیث کے وارد ہونے کی وجہ سے حدیث میں ہے کہ آدھے دن کے بقدر میں پوری مخلوق کا حساب چکا دے گا۔ ایک روایت میں کہ اللہ پاک سب کا حساب بس دودھ دوہنے کے بقدر وقت میں چکا دے گا، بکری کے دودھ دوہنے میں جتنا وقت لگتا ہو اتنے میں سارا حساب چکتا کر دے گا۔ بہرحال بتانے مقصود ہے کہ اللہ کو اتنے از اول تاخیر ساری مخلوق کے حساب لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، بڑی آسانی رہے گی۔ اتنے کم وقتوں میں سارے کا سارا حساب اللہ پاک چکتا ڈالیں گے۔ اللہ پاک قیامت کے سخت حساب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کی تیاری کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔